ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ، اور یہ نشریات آپ بش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے آج پھر ایک زوردار تقریر کی ہے اور اپنی معاشی پالیسیز اور پرفارمنس کا انہوں نے خوب دفاع کرتے ہوئے موجودہ حکومت کے دور میں جو معاشی بدحالی بڑھی ہے یا معاشی بحران بڑھا ہے اس پر فوکس کرتے ہوئے ایک اور سازش کا انکشاف کر دیا ہے، جس میں اب وہ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب پہ الزام لگایا ہے کہ وہ انہیں کسی مذہبی جماعت کے ذریعے قتل کروانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مبینہ طور پر پیسے بھی دے دیے۔ لیکن آج لگتا یہ تھا کہ عمران کے خان کے پاس فائر ورکس کم تھے، چونکہ آج اطلاعات آئی تھیں کہ آئی ایم ایف نے اعلان کر دیا، گزشتہ روز یہ اعلان ہو گیا تھا کہ آئی ایم ایف 1 فروری سے 9 فروری تک دورہ کرے گا اسلام آباد کا، اور پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کی ڈیل یعنی معاہدہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گا، بحال ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ جب یہ توقعات بڑھیں تو اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ حکومت نے فوری طور پر وہ اقدامات لینے شروع کر دیے جس کی کہ آئی ایم ایف تقاضا کر رہا تھا۔ آئی ایم ایف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کرنسی کو یعنی ڈالر کو اور ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ میں کھلا چھوڑ دیں۔ نتیجتاً گزشتہ پیوستہ روز یہ ہوا کہ امریکہ کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ٹریجری یعنی ان کے وزارت خزانہ کے ایک بڑے اعلیٰ افسر ایشیا کے لیے ان کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ بھی، تو انہوں نے صاف طور پہ امریکہ نے کہا کہ آپ کو آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی ہوں گی اور آپ کو ایک معاشی ڈسپلن اختیار کرنا پڑے گا۔ اس میں سیاسی سفارش کی جو کوشش ہو رہی تھی کہ امریکہ سفارش کر دے، امریکہ نے بڑا پولائٹلی اس سے انکار کر دیا ہے، اور لہذا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ امریکن امبیسڈر کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، اور پاکستان نے یہ کلیئر اندیا دے دیا کہ وہ آئی ایم ایف کی شرائط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 10%، 9 کچھ فیصد روپیہ گرا ایک ہی دن میں، کو 22-23 روپے، اور اب تک 33 روپے 2 دن میں روپیہ گرا ہے، اور یہ اب 270 روپے تک اوپن مارکیٹ میں چلا گیا ہے۔ 268 روپے پہ تو اوپن مارکیٹ میں یہ کلوز ہوا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو کرم مارکیٹ جو جسے گرے مارکیٹ کہا جا رہا ہے، جو کہ اصل میں انہی اسٹاک ایکسچینجز جو ہیں بنے ہوئے فارن کرنسی کے، وہی اس دھندے میں ایک وہ اوپن مارکیٹ رکھتے ہیں، ایک وہ گرے مارکیٹ ریٹ رکھتے ہیں۔ وہ 275 روپے پہ اب روپیہ مل رہا ہے، اور وہ بھی مشکل سے، تو لہذا فری فال ہوا ہے، جسے کہتے ہیں بلڈ بات ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس پہ ہماری جو اسٹاک ایکسچینج تھا اس میں 1000 سے زیادہ پوائنٹس کا گزشتہ روز دیکھا گیا اضافہ۔ مطلب یہ ہے کہ منڈی نے، مارکیٹ نے بڑا پرزور اس کا استقبال کیا ہے، اس حساب سے کہ یہ غالباً ان کے انٹرسٹ میں ہے، مفاد میں تھا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارا جو بات چیت ہونی ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے خسارے پہ ہونی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تو ہم نے کافی حد تک کم کر لیا ہے، جو 9 ارب ڈالر تک کہا جا رہا ہے، لیکن جو ہمارا آئی ایم ایف کا اندازہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ کا گیپ ہے یعنی بجٹ خسارہ، وہ ہمارے جی ڈی پی کا 3.6% ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت کا کہ 2.5% ہے، جبکہ یعنی تقریباً 25,000 ارب روپے کا خسارہ ہے ہمارا بجٹ کا۔ تو جبکہ آئی ایم ایف کی شرط یہ تھی کہ یہ پازیٹیو ہونا چاہیے، یعنی سود کی قسط نکال کر جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ خسارے کا وہ 0.2 ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، وہ حد ہم کراس کر چکے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹیکس لگیں گے، کوئی یہ جو 2500 ارب روپے کا جو خسارہ ہے اسے پورا کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، ٹیکس لگانے پڑیں گے، بجلی کے ریٹ بڑھانے پڑیں گے۔ وہ تو سرکلر ڈیٹ کے حوالے سے علیحدہ سے شرائط ہیں کہ جو بجلی کا سرکلر ڈیٹ ہے اس کے لیے بجلی کی قیمت 7 روپے تک بڑھے گی، اسی طرح تیل اور ڈیزل پہ 50 ارب کی لیوی
₹50 کی پر گیلن لیوی لگے گی، اور اسی طریقے سے گیس کی مصنوعات پہ بھی یہ اضافہ ہوگا، کو تقریباً 70% وہاں پہ گیس کی قیمت کا بھی۔ اب حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ گیس کی اور پیٹرول کی قیمتیں مارکیٹ میں ایک ہی کر دی جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں بڑے خوفناک اور سخت اقدامات ہونے ہیں، جس سے مہنگائی کا ایک اور ریلا آنا ہے، اور یہ مہنگائی 35% تک تو پہلے ہی پہنچ رہی تھی۔ پہلے خیال تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد، اب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو آ گیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روپے کی قدر گر گئی ہے۔ اب روپیہ 275 کے قریب پہنچ گیا مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں، جو کہ ایک بڑی گراوٹ ہے، کچھ تقریباً 33 روپے سے بھی زیادہ اب تو یہ بڑھ گئی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ جو اب معاملہ یہ ہے کہ آیا گرے مارکیٹ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ گرے مارکیٹ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ڈالر ہمارے پاس کم دستیاب ہوگا۔ جب تک ڈالر نہیں آئیں گے، مارکیٹ میں سپلائی ڈالر کی نہیں بڑھے گی، یہ گراوٹ بڑھتی جائے گی، اور روپیہ 300 روپے سے تک یا اس سے آگے تک بھی جا کے گر سکتا ہے، کیونکہ ڈالر مل نہیں رہے ہیں۔ اس پر ایک بڑا خوفناک انکشاف کیا ہے یہ جو فارن ایکسچینج کی جو کمپنی ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں کالیا والے صاحب جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 2 ارب ڈالر کی افغانستان کے ذریعے سے امپورٹس ہو رہی ہیں، اور 2 ارب ڈالر ماہوار جا رہا ہے۔ اس کی تردید کی تھی کسٹم والوں نے، لیکن یہ سارا کرپشن کا نظام اتنا بڑا ہے کہ آخر اتنی بڑی اسمگلنگ جو امپورٹ پہ پابندی لگائی گئی تھی حکومت کی طرف سے لگژری گڈس پہ اور دوسری اشیاء پہ، وہ افغانستان کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے وہ چیزیں ساری پاکستان میں آ رہی ہیں۔ سنا یہ جاتا ہے کہ کراچی کی پورٹ سے ہی وہ پاکستان میں آ جاتی ہیں، اور وہ پھر یہ پیمنٹ اس کی جا کر کابل میں کی جاتی ہے۔ تو یہ تو بڑی خوفناک سلسلہ ہے کہ جو افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ کا، اسے فی الفور بند کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ ہمارے جو بارڈر پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے تو بارڈر تو کنٹرول میں پاک فوج کے ہیں، اور ان کی نظروں کے نیچے اور آنکھوں کے نیچے یہ سب کیسے ہو رہا ہے، اسے روکنے کی شدید ضرورت ہے، ورنہ پاکستان کو افغانستان کی معیشت بھی، دیوالیہ معیشت بھی پاکستان کی معیشت کو جو پہلی بری حالت میں ہے وہ گرا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اب بہت ساری شرائط آ رہی ہیں۔ عمران خان نے اس کی وارننگ دینی شروع کر دی ہے کہ سری لنکا میں کہا گیا کہ جی فوج آدھی کر دے، مصر میں کہا گیا کہ فوج کے اخراجات کم کر دیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی جو آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ جو سول اور ملٹری افسران ہیں وہ اپنی اثاثے ظاہر کریں ہر سال، تو اس میں حکومت نے جو آرڈر جاری کیا ہے اس میں صرف سولین بیوروکریسی اپنے اثاثات جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں گی جب وہ بینک اکاؤنٹ کھولیں گی، یا جب بھی ان کا بینک اکاؤنٹ ہوگا تو اینولی انہیں یہ جمع کرانے ہوں گے۔ لیکن اس میں سے فوج کو استثناء دے دیا گیا ہے، اور فوجی اخراجات میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 5 مہینے میں ڈیفنس کے اخراجات میں بھی، اور یہ جو ہم قسط ادا کرتے ہیں قرضے کی اور سود کی، اس میں پاکستان پہ بڑا مزید مالیاتی دباؤ یا بجٹ خسارے میں اضافے کا وہ باعث بنا ہے۔ حکومت نے کمیٹی بھی بنائی ہے کہ کوئی 15% کوئی کفایت شاعری کرنے کے لیے، جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور ویریس جو بینیفٹس ہیں اور پرکس ہیں۔ اب یہ بھی کہا گیا، سنا گیا کہ بھئی ایک پلاٹ کے علاوہ باقی پلاٹ لے لیے جائیں گے، جو سرکاری ملازمین خواہ وہ فوجی تھے یا سویلین تھے جنہوں نے لیے یا ججوں نے لیے، اس میں بھی 1000 ارب روپے ہمیں بچت ہو سکتی ہے اگر یہ کیا جائے تو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلاٹ بھی کیوں، یہ سرکار کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے عوام کی ہے، وہ افسر اپنے، جبکہ افسروں کو تنخواہیں ملتی ہیں، باقی پینشن ملتی ہے، اتنا بڑا پینشن فنڈ ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو پھر یہ زمینیں اور یہ جو الاٹ ہے یہ تو بالکل کلونیل پیریڈ والی سلسلہ چل رہا ہے، کہ جیسے کلونیل پیریڈ میں انگریز افسر جو تھے وہ پلنڈر میں حصہ لیتے تھے اور فائدے لیتے تھے، لیکن وہ تو کسی قانون کے ضابطے کے پابند تھے۔ یہاں تو لگتا ہے کہ نہ ضابطہ ہے نہ کوئی قانون ہے۔ تو ایسی صورت میں عمران خان نے اس ساری صورتحال کو اپنی آج کی تقریر میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ کرائسس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے تو گیند کورٹ میں پھینک دی ہے گورنرز کے، انہوں نے تاریخ دے دی ہے اپریل میں کے وسط میں
افغانستان خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے انتخابات میں کوئی 3 روز کے وقفے کے بعد پہلے پنجاب کے انتخابات کی تجویز دی ہے، اس کے 3 دن کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا کی تجویز دی ہے انتخابات کی گورنرز کو. ابھی تک گورنرز نے اپنا آئینی فریضہ پورا نہیں کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ 35 سیٹیں جو خالی ہوئی تھیں، یہ 33 نشستیں جو خالی ہوئی تھیں انہیں خالی قرار دے دیا ہے اور اس میں بائی الیکشنز کا اعلان کر دیا ہے. اور فروری سے ابھی سے یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے انتخابات کا، ضمنی انتخابات کا. اور یہ 33 سیٹوں پہ اسی طرح جو باقی سیٹیں کوئی 120 21 یا 123 کے قریب سیٹیں خالی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی، ان سب پر ضمنی انتخاب میں ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جن دن تاریخوں میں ہوئے اس کے حساب سے 60 دن کے اندر یہ انتخابات ہوں گے. اور 33 نشستوں کے لیے تو انتخابات کی تاریخ مارچ کے وسط میں دے دی ہے الیکشن کمیشن نے. اب معاملہ کیا ہے کہ پاکستان یہ جو دھما چوکڑی سیاسی بحران کے حوالے سے ہو رہی ہے، ایک انارکی مچ گئی ہے. عمران خان بالکل انارکی پھیلانے پہ تلے ہوئے ہیں اور وہ جانے اس ملک کا وہ ہر صورت میں بحران کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں اس امید سے کہ اس سب کا فائدہ شاید ذاتی طور پہ انہیں ملے گا. لیکن وہ اس سارے عمل کو، معیشت کو اور سیاست کو ڈبونے کی جو حکمت عملی پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کانسیکوینس ان کی پالیسی کے نتیجے کے طور پہ جو ہونے جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہو سکتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا حکمران ہلکے بھی سوچ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں عمران خان جو ہیں وہ دباؤ بڑھانے کی اس کوشش میں ایک ملک کو انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی سری لنکا تو ہو گیا ہے، سری لنکا یہ ہونے جا رہا ہے. اس طرح کی وہ ڈومز ڈے سیناریوز جو ہیں وہ بلڈ کرتے چلے گئے ہیں. تو لیکن اب کیا ہوگا؟ ابھی حکمران اتحاد کا اجلاس ہوا جس میں آصف علی زرداری، پرائم منسٹر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان، ان 3 جماعتوں کے رہنما یہ ملے ہیں. انہوں نے آپس میں مشاورت کی ہے الیکشنز کے حوالے سے اور وہاں پہ رائے یہ سامنے آ رہی ہے. اندرونی کہانی جو بات ہے اس اجلاس کی وہ یہ ہے کہ سوچا گیا ہے کہ الیکشنز کو ایک ہی دن پہ کرانے کے لیے موو کیا جائے اور اس کی جواز بنایا جائے اس کا سینسس کا، مردم شماری کا، کہ مردم شماری، ڈیجیٹل مردم شماری اب شروع ہوگی مارچ میں، اس سے فروری میں شروع ہونا تھا. اب مجھے معلوم نہیں کہ کیوں ملتوی کی گئی اور غلط طور پہ ملتوی کی گئی اور یہ اکتوبر نومبر سے ملتوی ہوتی آ رہی ہے. یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ قوتیں ہیں جو انتخابات کو بالکل ہی آگے لے جانا چاہتی ہیں. تو لہذا یہ اپریل میں یہ اس کے نتائج آئیں گے. تو اب یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ شاید یہ سوچ رہی ہیں کہ انتخابات کو اکتوبر تک تو کم از کم ملتوی کرایا جائے اور اکٹھے کرنے کی درخواست ڈالی جائے. اس کا آئینی جواز کیسے بنے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سوائے اس کے کہ اکنامک ایمرجنسی یہ لگائیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں، کیونکہ فقط یہ اس کا جواز بنا کر تو آپ الیکشن ملتوی نہیں کر سکتے، کیونکہ حلقہ بندیاں پہلے ہی 2017 کے مردم شماری کی بنیاد پر کی جا چکی ہیں اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ الیکشن کرانے کی تیار ہے. اسی لیے انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اور ان حلقوں کے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنا آئینی فریضہ پورا کیا ہے. اب معاملہ جائے گا کہ گورنر اگر ایسا نہیں کرتے تو معاملہ عدالت میں جائے گا، پی ٹی آئی بھی جائے گی اور حکومت بھی جائے گی اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ جو اس بارے میں ایک آئینی پوزیشن کلیئر نہیں ہے کہ اگر انتخابات اس طرح ہوں اور پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا 8-10 مہینے کی الیکشن کیمپین، ملک دیوالیہ پٹا ہوا ہے اور آپ پورے ملک میں الیکشن کیے جا رہے ہیں. تمام دنیا میں آپ کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا کہ آپ عجیب غیر سنجیدہ قسم کی قوم ہے جو معاشی طور پہ بالکل آپ کی حالت بدتر ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے اور آپ الیکشن کی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں. الیکشن تو ہونے چاہیے، انہیں پوسٹ پون اکتوبر سے آگے نہیں ہونا چاہیے، لیکن کب ہوں جس پہ سب کا اتفاق ہو. یہ معاملہ طے ہو نہیں پا رہا. جو میں نے کہا تھا کہ صدر مملکت کی ملاقات بڑی اہم ہے عمران خان کے ساتھ، لگتا ہے وہ ٹائم فش رہی، اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اور ان کے صدر مملکت نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ ہے آمد مریم نواز کی، جو کہ ان کا بڑا ٹرمپ 2 کارڈ رہ گئے ہیں
PMLN کے، ایک خود محترم میاں نواز شریف صاحب اور دوسرا ان کی برخوردار ان کی بیٹی مریم نواز، وہ آج پہنچ چکی ہیں دبئی، اور کل وہ لاہور میں ان کا جہاز اتر رہا ہے، ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، مریم نواز کل، جو کہ اب چیف آرگنائزر ہیں نون لیگ کی، نئی ذمہ داریوں کے ساتھ اور نئی بریفنگ کے ساتھ وہ پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ کل ان کا یعنی ہفتے کو لاہور میں ایک بڑے استقبال کی تیاریاں نواز لیگ کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بڑی حرکت ہمیں نظر نہیں آتی گراؤنڈ پہ موبلائزیشن کی، کیونکہ جب سے حکومت آئی ہے مسلم لیگ نواز، سوائے الیکشن کے دنوں میں جب وہ بائی الیکشن ہوئے تھے، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ PMLN بالکل ڈورمنٹ رہی ہے، سیاسی طور پہ غیر متحرک رہی ہے۔ تو وہ آ کر فروری میں بڑے جلسوں کا آغاز کرنے جا رہی ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں۔ اب ان کا جو اصل سوال ہے کہ بیانیہ کیا ہوگا؟ بھائی حکومت تو نون لیگ کی اور اتحادیوں یعنی الائڈ پارٹیز کی اور پیپلز پارٹی کی ہے، اور وہ کیا پوزیشن لے گی؟ ان کے چچا یا پارٹی کے صدر پرائم منسٹر ہیں، جو یہ سارے سخت اقدامات کر رہے ہیں پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے، اس معاشی کنگالی کے امکانات سے نکالنے کے لیے۔ وہ تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، جو IMF سے پروگرام وغیرہ ہوگا تو اس کے بعد صورتحال سنبھلنی شروع ہو جائے گی، لیکن اسے ٹائم لگے گا، کچھ عرصہ لگے گا، اور لگتا یہ ہے کہ مارچ میں جا کر IMF کی قسط آ سکے گی، اور اسی طرح باقی ملکوں سے، برادر ملکوں سے جو پیسے مدد آنی تھی وہ آ سکے گی۔ اس طرح کو معاشی استحکام کا پیریڈ ہم سمجھتے ہیں کہ مارچ اپریل میں شروع ہو سکتا ہے، اور حکومت ظاہر ہے کہ اس سے پہلے انتخابات کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہاں سوال اٹھے گا کہ محترمہ کیا پوزیشن لیں گی؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح دعویٰ کیے تھے جناب اسحاق ڈار صاحب نے کہ وہ تو روپے کو 200 روپے سے نیچے لے آئیں گے، لیکن اب روپیہ 275 روپے کو ٹچ کر رہا ہے، تو یہ ان کی بڑی ناکامی تصور کی جا رہی ہے۔ جو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے IMF کی سخت شرائط سے بچا جا سکے اور دوست ممالک سے پیسے مل جائیں، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور دوست ملکوں نے کہا کہ آپ IMF کے ذریعے ہی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو پیسے ریلیز کریں گے۔ تو لہذا ان کی ایک کوشش، انہوں نے کوشش زبردست طریقے سے کی، لیکن وہ ناکام ہوئی ہے، اور تقریباً 3 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس ڈیلینگ کی، اس بات کو طول دینے سے اور فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے، ریمیٹنسز کی شکل میں اور اسی طرح ایکسپورٹس کی شکل میں کو 3 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے حکومت پاکستان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی بڑی غلطی تھی، اور اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر ڈار صاحب پہ آتی ہے۔ اب ڈار صاحب بھی نواز شریف کیمپ کے آدمی ہیں، اور مریم نواز بھی اسی کیمپ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب مریم نواز کیا پوزیشن لے گی، اس کا بڑا شدت سے لوگوں کو انتظار ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نیا بیانیہ آئے گا جس میں وہ کہیں گے کہ اصل بحران شروع ہوا جب میاں نواز شریف کو حکومت سے نکالا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا گیا، اور اس کے بعد انہیں تاحیات نااہل کیا تھا، سزا دی گئی تھی، جیل میں ڈالا گیا تھا۔ وہ بیٹی کے ساتھ واپس آئے تھے اور انہوں نے وہ سزا بھگتی تھی، اور اس کے بعد وہ علاج کے لیے باہر چلے گئے تھے۔ ابھی بھی ان پر وہ جو 10 سال کی سزا ہے وہ برقرار ہے، اور وہ شاید ابھی کیس عدالت میں آئے گا جب میاں نواز شریف واپس آئیں گے۔ لیکن میاں نواز شریف کی واپسی کی ابھی تک کوئی کلیئر ڈیٹ سامنے نہیں آئی۔ البتہ ان کے آنے سے پہلے مریم نواز ماحول کو گرمائیں گی اور عوام کی حمایت کو متحرک کریں گی، خاص طور پر پنجاب میں۔ یہاں جو ان کا بیانیہ ہوگا اس کا فوکس ہوگا 5 شخصیات پہ۔ نمبر 1 وہ کہیں گے باجوہ، نمبر 2 کہیں گے جنرل فیض، نمبر 3 وہ کہیں گی جو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے جنہوں نے سزا دی تاحیات کی، اور جسٹس کھوسہ صاحب، اور 5ویں وہ عمران خان، جو عمران خان کو لانے کے لیے یہ 5 کے لوگوں کے گروپ کو کہیں گے کہ یہ تھے وہ لوگ جو یہ ہائیبرڈ نظام لے کر آئے اور ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو چلتا کیا گیا تھا، اور جس کا آغاز نواز شریف کی وزارت عظمیٰ سے علیحدگی کی صورت میں سامنے آیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مدر آف ایول تو وہ تھی، یعنی جب نواز شریف کو نکالا گیا۔ یہ سارا جو بحران آج ہمیں نظر آ رہا ہے اس گینگ کا تھا، یہ 5 کا گینگ
جس میں عمران خان اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض ٹاپ پہ تھے، اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان، دو چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس کھوسا اور بابا رحمتے صاحب جو اپنے آپ کو کہلواتے تھے، تو ان کے خلاف مہم چلائیں گی وہ. اور لیکن وہ کیسے جسٹیفائی کرے گی اپنی حکومت کی پالیسیز کو جب وہ کر رہی ہوں گی اپنے ٹور کا آغاز؟ تو تیل کی قیمتیں فی لیٹر 50 روپے بڑھ چکی ہوگی، بجلی کے بل بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے، اور پھر یہ گیس کی قیمت بڑھ چکی ہوگی، اور باقی اشیاء کی قیمتیں بھی، انفلیشن جو ہے وہ 35% سے آگے چھلانگ مار چکی ہوگی، اور لوگ اس کے خلاف تپے بیٹھے ہیں پورے ملک میں اور خاص طور پر پنجاب میں بھی. تو ایک بڑا چیلنج ہوگا مریم نواز کے سامنے. کیا مریم نواز جو ڈوبتی ہوئی اور گرتی ہوئی ساکھ ہے مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں بحال کر پائیں گی؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنا ریسیپشن ملتا ہے اور وہ کیا بیانیاں دیتی ہیں، کیونکہ ابھی تک تو لگتا تھا اتحادی بالکل بے زبان ہو کے رہ گئے تھے، بیانیہ صرف عمران خان کا چل رہا تھا، جوابی بیانیہ تھا نہیں، اور نہ ہی یہ پارٹیز حکومت میں آنے کے بعد میدان میں ایکٹیو تھی. مطلب عمران خان کو ایک طرح کا سیاسی واک اوور ملا ہوا تھا. اب اس خلا کو پر کرنے کے لیے مریم نواز آئی ہیں اور وہ چیلنج کریں گی عمران خان کو، فرنٹل اٹیک کریں گی. دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا سیاسی فضا بنتی ہے. تو مجھے آج کی نشریات سے اجازت دیجیے، اور بدلو کی BADALO بدلو کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے.